کیا ناپاک عورتیں بھی رمضان میں ثواب کما سکتی ہیں؟ کیا حیض یا نفاس کی حالت میں بھی اللہ نے عورتوں کے لیے اجر کے دروازے کھلے رکھے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ چند دنوں کی ناپاکی عورت کو عبادت سے محروم کر دیتی ہو، یا پھر اس حالت میں بھی اللہ نے اس کے لیے ایسے راستے رکھے ہیں جن سے وہ اپنی روح کو پاکیزہ اور اپنے نامہ اعمال کو روشن کر سکتی ہے؟ کیا واقعی ایک عورت ناپاکی کی حالت میں بھی اللہ کی محبوب بن سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں بہت سی عورتوں کے دل میں خاموش سوال ہوتے ہیں۔ کبھی ہلکی سی اداسی ہوتی ہے، کبھی احساس محرومی بھی آ جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہو، مسجدوں میں رونق ہو، گھر میں تراویح کی آوازیں گونج رہی ہوں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، اور اسی دوران ایک عورت کو حیض آ جائے یا نفاس کی حالت شروع ہو جائے تو اس کے دل میں ایک چبھن سی ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے، اب میں کیا کروں؟ کیا میں پیچھے رہ گئی؟ کیا میرا رمضان ادھورا رہ جائے گا؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ناپاکی کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ حیض اور نفاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ایک فطری اور قدرتی نظام ہے۔ جس رب نے عورت کو پیدا کیا، اسی رب نے اس کے جسم میں یہ نظام رکھا۔ یہ عورت کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی تخلیق کا حصہ ہے۔ یہ اس کے ماں بننے کا سفر سے جڑا ہوا ہے، اس کی جسمانی صحت سے جڑا ہوا ہے، اس کے وجود کی تکمیل سے جڑا ہوا ہے۔ جس چیز کو اللہ نے خود نظام فطرت بنایا ہو، وہ کیسے بری ہو سکتی ہے؟ اسلام نے ناپاکی کو گناہ نہیں کہا بلکہ اس حالت میں عورت کو عبادت سے رخصت دی۔ غور کریں، رخصت دی، محرومی نہیں دی۔ نماز معاف کر دی، بعد میں قضا بھی نہیں رکھی۔ روزے مؤخر کر دیے، بعد میں آسانی سے پورے کرنے کا حکم دیا۔ یہ سزا نہیں، یہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بندی کو اس کے جسمانی حالات کے مطابق عبادت کا حکم دیتا ہے۔ وہ اس پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ نہ اٹھا سکے۔ پاکی کیا ہے؟ پاکی صرف ظاہری نہیں، باطنی بھی ہے۔ وضو اور غسل ظاہری پاکی ہے، لیکن دل کی صفائی، نیت کی سچائی، زبان کی سچائی، نگاہ کی حفاظت، یہ سب باطنی پاکی ہے۔ ایک عورت اگر حیض کی حالت میں ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن کیا وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہے؟ کیا وہ غیبت کرنے پر مجبور ہے؟ کیا وہ دل میں کینہ رکھنے پر مجبور ہے؟ نہیں، وہ اپنے دل کو صاف رکھ کر، اپنی نیت کو درست رکھ کر، اپنی زبان کو ذکر میں لگا کر ایک عظیم باطنی پاکیزگی حاصل کر سکتی ہے۔ ہماری پیاری ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حجرے میں تلاوت فرمایا کرتے تھے جبکہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی تھیں۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ کہ حیض کی حالت میں عورت ناپاک ضرور ہے، مگر وہ اللہ کے ذکر سے دور نہیں ہے، وہ ایمان سے محروم نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت سے کٹی ہوئی نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہمیں حیض آتا تھا تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، مگر نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ غور کریں، اللہ نے نماز جیسی عظیم عبادت کو بھی اس حالت میں معاف کر دیا۔ کیا یہ اللہ کی شفقت نہیں؟ کیا یہ اس کی محبت نہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک عورت ناپاکی کی حالت میں ہو، چاہے وہ عام دن ہو یا رمضان کا مہینہ، تو کیا وہ ثواب کما سکتی ہے؟ بالکل کما سکتی ہے، اور بعض اوقات تو اس کی نیت اور صبر اسے اتنا اجر دے سکتے ہیں جو شاید وہ عام حالت میں محسوس بھی نہ کر سکے۔ سب سے پہلی چیز نیت ہے۔ اگر ایک عورت کا دل یہ کہہ رہا ہو، یا اللہ، میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں، لیکن تو نے مجھے اس حالت میں رکھا ہے، میں تیری رضا پر راضی ہوں، تو اس رضا پر بھی اجر ہے۔ صبر خود ایک عبادت ہے، اور جب صبر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہ بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ رمضان میں اگر عورت حیض کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو وہ سحری کے وقت اٹھ سکتی ہے، نیت کر سکتی ہے کہ یا اللہ، اگر میں پاک ہوتی تو روزہ رکھتی،
وہ افطار کے وقت دعا کر سکتی ہے، دعا کے لیے پاک ہونا شرط نہیں۔ وہ اللہ سے اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، پوری امت کے لیے رو رو کر مانگ سکتی ہے۔ اللہ دلوں کی آواز سنتا ہے۔ وہ ذکر کر سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفار، درود شریف، یہ سب ہر حالت میں جائز ہیں۔ زبان کو ذکر میں مصروف رکھنا دل کو زندہ رکھتا ہے۔ رمضان میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو اگر وہ ذکر کرے گی تو یقیناً اس کا اجر بھی بڑھایا جائے گا۔ وہ قرآن سن سکتی ہے۔ آج کے دور میں موبائل، آڈیو، لیکچرز سب موجود ہیں۔ وہ تفسیر سن سکتی ہے، سیرت کے واقعات سن سکتی ہے، دینی علم حاصل کر سکتی ہے۔ علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر وہ ان دنوں کو سیکھنے اور سمجھنے میں لگا دے تو یہ بھی ایک عظیم سرمایہ ہے۔ وہ گھر میں افطار تیار کرے، نیت یہ ہو کہ میں روزہ داروں کی خدمت کر رہی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی روزہ دار کو افطار کروائے اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ دار کو، بغیر اس کے اجر میں کمی کے۔ سوچیں اگر وہ خود روزہ نہیں رکھ پا رہی لیکن کسی اور کے لیے پانی کا گلاس بھی رکھ دیتی ہے تو وہ بھی اجر کی مستحق ہے۔ وہ صدقہ دے سکتی ہے، چاہے تھوڑا سا ہو۔ مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کی دل جوئی کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو معاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ رمضان تو ویسے ہی رحمتوں کا مہینہ ہے، اس میں ہر چھوٹا عمل بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں جو رمضان کے روزے رکھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، تراویح پڑھتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، اور اچانک انہیں حیض آ جاتا ہے یا نفاس کی حالت شروع ہو جاتی ہے یا بچے کی ولادت ہو جاتی ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ کیا وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ اب وہ سب سے پیچھے رہ گئیں، کہ اب وہ لاوارث ہو گئیں، کہ ان کا رمضان ختم ہو گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے لیے اجر کے دروازے اور بھی زیادہ کھل جاتے ہیں۔ کیونکہ اب ان کے پاس صبر کا اجر ہے، رضا کا اجر ہے، نیت کا اجر ہے، خدمت کا اجر ہے، ذکر کا اجر ہے، دعا کا اجر ہے۔ وہ ان دنوں میں اپنی اصلاح پر توجہ دے سکتی ہیں، اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکتی ہیں، غصہ کم کر سکتی ہیں، زبان کی حفاظت کر سکتی ہیں، رشتوں کو جوڑ سکتی ہیں، کسی ناراض رشتہ دار کو منا سکتی ہیں، کسی سے معافی مانگ سکتی ہیں۔ یہ سب اعمال ایسے ہیں جن کا اثر صرف رمضان تک نہیں بلکہ پوری زندگی تک رہتا ہے۔ وہ ایک ڈائری بنا سکتی ہیں جس میں ہر دن کا ذکر، دعائیں، اپنے گناہوں پر ندامت، آئندہ کے ارادے لکھیں۔ وہ اپنے بچوں کو دین سکھا سکتی ہیں، شوہر کو ترغیب دے سکتی ہیں کہ نماز با جماعت پڑھیں، گھر میں دینی ماحول بنا سکتی ہیں۔ اگر ایک عورت گھر کا ماحول بدل دے تو پورا گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نزدیک محبوب بننے کے لیے صرف سجدہ ہی کافی نہیں، سچا دل بھی چاہیے۔ اور کبھی کبھی وہ دن جب آپ سجدہ نہیں کر سکتی، وہ آپ کو دل کی ایسی کیفیت دے جاتے ہیں جو سجدوں سے بھی زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، ناپاکی کو اپنی کمزوری نہ سمجھیں، یہ آپ کے رب کی طرف سے مقرر کردہ نظام ہے۔ ان دنوں کو ضائع نہ کریں، انہیں احساس محرومی میں نہ گزاریں، انہیں احساس قربت میں گزاریں۔ اللہ سے بات کریں، اس سے مانگیں، اس سے روئیں، اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو عورت بنایا، ماں بننے کی صلاحیت دی اور آپ کے لیے آسانیاں رکھی ہیں۔ رمضان صرف روزے کا نام نہیں، رمضان دل کی اصلاح کا نام ہے۔ اگر دل زندہ ہے، نیت خالص ہے، زبان ذکر میں ہے، آنکھیں گناہ سے بچی ہوئی ہیں اور ہاتھ خیر میں لگے ہوئے ہیں، تو یقین کریں آپ کا رمضان بھی روشن ہے، آپ کا نامہ اعمال بھی بھر رہا ہے، اور آپ بھی اللہ کی محبوب بندیوں میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام عورتوں کو اپنے اپنے فرائض خوش دلی، اخلاص اور ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب، تو نے ہمیں اولاد کی نعمت دی ہے، ہمیں ان کی بہترین تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں ایسا شعور عطا فرما کہ ہم اپنی اولاد کو اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا سکھا سکیں، ان کے دلوں میں نماز کی محبت، قرآن کی انسیت اور تیرے خوف و محبت کو بسا سکیں۔ اے اللہ، ہمیں ایسی ماں بنا
جو صرف بچوں کی پرورش ہی نہ کرے بلکہ ان کے کردار کو سنوار دے، ان کی سوچ کو پاکیزہ بنا دے اور انہیں دین و دنیا میں کامیاب دیکھنے والی ہو۔ یا رب ہمیں اچھی بیوی بننے کی توفیق دے جو اپنے شوہر کا دل جیتنے والی ہو، اس کی عزت و خدمت کرنے والی ہو، اس کے دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دینے والی ہو اور اپنے گھر کو سکون و محبت کا گہوارہ بنانے والی ہو۔ اے اللہ ہمیں اچھی بہن بنا دے جو اپنے بھائیوں کے لیے دعاؤں کا سایہ ہو، ان کی کامیابی پر خوش ہونے والی اور ان کی مشکل میں سہارا بننے والی ہو، اور اپنی بہنوں کے لیے آسانی، خیر خواہی اور محبت کا ذریعہ بننے والی ہو۔ یا رب اگر ہم بیٹیاں ہیں تو ہمیں باحیا، پردہ دار، فرما بردار اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق دے۔ ہمارے ہر رشتے میں برکت عطا فرما، ہمارے اخلاق کو سنوار دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے اور ہمیں ایسا کردار عطا فرما کہ ہم جہاں بھی ہوں خیر، محبت اور دین کی روشنی پھیلانے والی بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ میری پیاری بہنوں، اس ویڈیو کو معلوماتی ویڈیو سمجھ کر دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ہر عورت تک یہ قیمتی پیغام پہنچ سکے۔ ہر ماں، بہن اور بیٹی اس کو سن کر اپنی زندگی میں نیکی کی طرف راغب ہو، اس مقدس مہینے کی برکت سے اپنے اعمال کو درست کرے، اللہ کے لیے محبوب بنے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق پائے اور برے راستے کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو روشنی، محبت اور دین کی پیروی سے بھر دے۔ یہ ویڈیو نہ صرف معلوماتی ہے بلکہ ہر عورت کے دل میں امید، حوصلہ اور عبادت کی محبت جگانے والا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب عورتوں کو یہ سمجھ عطا فرمائے کہ حیض اور نفاس کوئی عیب نہیں بلکہ ایک فطری نظام ہے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر حالت میں اس کی رضا تلاش کریں، اس کی محبت حاصل کریں اور رمضان کو اپنے لیے رحمت، مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنائیں۔ آمین۔